در صباح و رواح و لیل و نهار در وضوع فریضه چهار شستن روی و در تا کتل نه پیرا ځان دې پته ولګي دلته شین د پاسه پیش دی شستن روی و دست و مسح سرست وزن نه جوړای کنه نو تعالی مطلب یې کتل نه کیدا شستن روی و دست و مسح سرست یہ دا وزن جوړ شو او دا کار دی وسره وکړو هغه وجودي د پنا شعر دی وزروال کو مولا شرف الدین سے بعد په قبر کې بخیری کې چې پیر رسول الله صلی الله علیه وسلم شستنی روی و دست و مسح سرست شستنی روی و دست و مسح سرست شستنی پای نیز معتبر است ربع سر مسح فرض باید دید لازمش ہم قرض باید دید. اچھا لگ صبر کو گیا. باب اول در بیان وضو. اس نے پہلے بتایا تھا نا کہ 10 باب ہیں نا، تو پہلا باب جو ہے اس میں وضو کا بیان فرماتے ہیں. ایک ہے وضو، ایک ہے وضو. وضو کہتے ہیں وہ پانی کو جس پانی سے وضو کیا جاتا ہے، اور ایک ہے وضو بضم الواو، یہ اسی وضو کو کہتے ہیں. ابدست کو، کس کو؟ ابدست. اچھا، وہی مشتمل اس پر 4 فصل کہتے ہیں. یہ باب جو ہے یہ مشتمل ہے 4 فصلوں پر. فصل اول در فرائض وضو. پہلی فصل میں وضو کے فرائض کا بیان ہے. وضو کے تو کہتے ہیں بھئی وضو میں 4 فرض ہیں، آپ کو پتا ہے. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. یہ آیت ہے 4 فرض. تو کہتے ہیں دیکھو، در صباح رواح لیل نہار، صبح شام، رواح شام، لیل و نہار اور رات اور دن. ان اوقات میں جب بھی وضو کرو گے، صبح وضو کرو صبح کی نماز کے لیے، شام کو وضو کرو شام کی نماز کے لیے، لیل رات میں وضو کرو عشاء کی نماز کے لیے، نہار دن میں وضو کرو ظہر اور عصر کی نمازوں کے لیے. تو جب بھی وضو کرو تو در وضو نیس جز فریضہ 4. وضو میں نہیں ہے سوائے 4 فرض کے. وضو میں نہیں ہے سوائے 4 فرض کے. 4 فرض ہیں. وہ 4 فرض کون کون سے ہیں؟ شستنی روئی، منہ دھونا فرض، و دست اور ہاتھوں کو یہ کوہنیوں سمیت دھونا فرض. وی لاسونو بوینځي د زنګونانو سره ښه. دا یو مولا ترجمه کوله، خبر پوه شي کنه چې لاسونه بوینځي زنګ په خبر پوه شي کنه مولانو. اچھا، تو شستنی روئی، منہ دھونا. منہ دھونا آپ پڑھ چکے ہیں فقہ میں کہ منہ کا ایک طول ہے اور ایک عرض ہے. طول یہ طول ہے، عرض یہ عرض. تو طولن
یہاں منبت الشعر سے لے کے ٹوڑی کے آخر تک، نیچے تک، الی اسفل الذقن، یہ طول ہے. عرض اس لو، اس نرمی سے لے کے اس نرمی تک، یہ سارا بس یہ چہرہ. اس کا دونہ کیا ہے؟ فرض. وہ دست اور ہاتھ، ہاتھ کو رانوں سمیت دھونا جو ہے مولوی نے ترجمہ کیا کہ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے منہ کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو رانوں سمیت. سمجھ آئی نا؟ تو ہاتھوں کو دھونا ہے کوہنیوں سمیت، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ غایا مغیہ میں داخل ہے. کوہنی کو بھی دھونا فرض ہے. وہ مسح سرست، اور سر کو مسح کرنا فرض ہے. آگے بتائے گا اگلے شعر میں کہ یہاں سے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ شاید سارے سر کا مسح کرنا فرض ہے. اگلے شعر میں اس کی تفسیر کرے گا کہ سارا نہیں بلکہ ربع. اچھا، شستن پائے نیز معتبر است، پیر دھونا بھی معتبر ہے وضو میں، یعنی پیر دھونا بھی فرض ہے. آئی سمجھ میں؟ روافض کا عقیدہ نہیں ہے، شیعوں کا. وہ کہتے ہیں بھائی یہ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، ایک قرات ہے اس میں وارجلکم، تو لہذا یہ ارجل کا عطف ہے کس پر؟ رؤوس کے اوپر، لہذا وامسحوا ساتھ لگ جائے گا کہ سروں پر بھی مسح کرو اور پیروں پر بھی مسح کرو. تو وہ اصل میں اس قرات کو استعمال کرتے ہیں. حالانکہ یہ قرات مشہورہ نہیں ہے. قرات مشہورہ متواترہ یہی ہے کہ وہ ارجلکم، ارجلکم نہیں، ارجلکم. تو ارجلکم کرو گے تو عطف گر جائے گا کس پر؟ فاغسلوا کے نیچے آ جائے گا، وجوہ کے اوپر آ جائے گا. آئی سو میں؟ اچھا، ربع سر مسح فرض باید دی. ربع سر، پہلے تو سر کا مسح آ گیا لیکن اس کی تفسیر نہیں آئی تھی، تو کہتے ہیں چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض باید دید. اس کو فرض سمجھنا چاہیے. فرض، دید مانی سمجھنا، باید مانی چاہیے. فرض سمجھنا چاہیے. لازمش ہم چو قرض باید دید، لازمش، اس کو لازم سمجھنا چاہیے. لازم یعنی ضروری، ضروری فرض کرنا چاہیے کیونکہ فرض ہے. ہم چو قرض باید دید، قرض کی ادائیگی جیسے انسان ضروری سمجھتا ہے، کہتے اس کو بھی ایسا ہی ضروری سمجھنا چاہیے. آج سمجھ میں چلو.